بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرواز NB نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ملک کی سیاسی صورتحال لمحہ بہ لمحہ تبدیل ہو رہی ہے، بالکل اس طرح جس طرح سمندری جو طوفان یعنی سائیکلون بیپور جوائے آیا تھا کیونکہ گجرات سے ٹکرانے کے بعد وہ اس کی شدت میں بالکل کمی آ چکی ہے، تاہم اس کے اثرات اب بھی موجود ہیں۔ بیپور جوائے کے حوالے سے کچھ اہم ترین چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اہم ترین چیزیں یہ ہیں کہ گزشتہ روز میں نے ڈان اخبار میں ایک تصویر دیکھی کہ جس میں ایک شخص عبداللہ شاہ غازی سرکار کے جو قبر مبارک ہے اس کے اوپر جو چادر چڑھی ہوئی اس کو چوم رہے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ایک چیز سامنے آئی ہے کہ بیپور جوائے جس شدت سے اور جس رفتار سے یعنی 124 گھنٹے چلتا رہا اور اس کا رخ جو تھا وہ بالکل کراچی کو ٹکرانا تھا، یا کراچی کے برابر میں یا ٹھٹا کے پاس ہی، یا پھر جو ہے وہ کیٹی بندر کے پاس ٹکرانا تھا، لیکن اچانک سے یعنی معجزہ کن طور پر اس میں ڈائیورژن آئی، اور ایسی ڈائیورژن آئی کہ مطلب جو محکمہ موسمیات کے ماہرین تھے وہ خود حیران رہ گئے۔ اس حوالے سے لندن کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی کی پروفیسر سارا انصاری نے حیران کن انکشافات کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بیپور جوائے اپنے طور پہ انہوں نے ڈائیورژن نہیں لی ہے، بلکہ یہ عبداللہ شاہ غازی سرکار کی کرامات ہیں۔ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی، قلندر لال شہباز اور خواجہ خضر کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ آج تک جتنے بھی سائیکلونز آئے ہیں ان کا رخ تو یا ان کی منزل تو کراچی تھی، لیکن پھر اچانک سے یا تو وہ ختم ہو گئے یا پھر ان کی جو ڈائیورژن تھی یا ان کا جو روٹ تھا وہ ڈائیورٹ ہوا، اور یہ سب عبداللہ شاہ غازی کی کرامات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ عبداللہ شاہ غازی کو بہت زیادہ مانتے ہیں۔ اب یہ لندن کی پروفیسر ہیں، اور یہ جو صوفیہ کرام یا اولیاء کرام ہیں، یہ ان کے حوالے سے ان کی بہت بڑی ریسرچ ہے۔ انہوں نے سندھ میں جو تصوف کے معاملات ہیں ان پر بھی گہری نظر رکھی ہے اور اس حوالے سے گہری بات چیت کی ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اس وقت جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، یا جو بحر عرب ہے یا عربین سی ہے، اس کے اندر جس طرح گرمی پیدا ہو رہی ہے، تو اس میں یہ سائیکلونز کا آئے دن پیدا ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، اور یہ روٹین کا حصہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس میں یعنی یا تو پھر اگر اس کو ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو کراچی اب محل وقوع کے حساب سے ایسے مقام پر ہے کہ جہاں سائیکلونز جو بھی آتے ہیں وہ سائڈ سے گزر جاتے ہیں، لیکن کراچی شہر کی طرف ان کا جو رخ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ یا پسنی، گوادر، اور ماڑا، یا پھر ٹھٹا، سجاول، کیٹی بندر، شاہ بندر، رن آف کچھ اس طرف سے چلے جاتے ہیں، لیکن کراچی نہیں آتے۔ تو بہرحال یہ اپنا مین موضوع نہیں تھا جس کی طرف ہم چلے آئے۔ اپنا موضوع تھا کہ پاکستان کی لمحہ بہ لمحہ بدلتی سیاسی صورتحال۔ تو ناظرین، اس وقت عمران خان بدترین خوف میں مبتلا ہیں۔ عمران خان کو پرویز الہی کے انجام نے یا پرویز الہی کے حشر نے خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ یعنی وہ پرویز الہی جو عمران خان کی طرح ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر بیٹھ کر سیاست کرتے رہے اور جو ہے وہ کنگز پارٹیز بناتے رہے، لوگوں کو توڑتے رہے، خریدتے رہے، حکومتیں بناتے رہے اور پنجاب پہ حکمرانی کرتے رہے، اور انہوں نے کبھی جیل نہیں دیکھی۔ لیکن اس بار جب اسٹیبلشمنٹ کا موڈ چینج ہوا اور اسٹیبلشمنٹ کے بیہیویئرز چینج ہوئے، اور سو کالڈ ہی صحیح پر جب اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہوئی، تو پرویز الہی جو دیکھیں یہ وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنے دماغ سے کبھی کام نہیں لیا ہوتا۔ ان کا دماغ بالکل جیسے پیدا ہوتے ہیں نا یا جوان ہوتے ہیں، بس ان کا دماغ وہیں رک جاتا ہے، ان کا دماغ فریش رہتا ہے ایک دم سے، کیونکہ ان کا دماغ کام ہی نہیں کرتا نا، ان کے دماغ کو کام کرنے ہی نہیں آتا۔
وہ آپ کو یاد ہے 3 ایڈیٹس میں فلم میں جو ہے وہ میرے خیال میں ان کا نام عامر خان ہے یا سلمان خان ہے، عامر خان ہے، تو اس کو جو پروفیسر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے یہ 3 ایڈیٹس دکھائے تھے کہ ان کے وہ دماغ ہیں جو ہمیشہ فریش رہتے ہیں، جن کو کسی میوزیمز میں رکھ دینا چاہیے۔ تو ان کے پرویز الہی جیسے سیاستدان یا عمران خان جیسے سیاستدان یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا اپنا دماغ نہیں ہوتا، یہ اپنے طور پر فیصلے نہیں کرتے، ان کے پاس اپنے طور پر فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یعنی یا تو پھر اختیار ہی نہیں ہوتا۔ تو اس بار جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سروں سے ہاتھ اٹھا لیا اور پھر ان کے دماغ سن ہو گئے، کیونکہ ان کے دماغ میں وہ طاقت ہی نہیں تھی کہ کیا فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ یہ پولیٹیکل جو ایک سرکل ہوتا ہے اس میں یہ کبھی نہیں رہے ہوتے، ان کو پولیٹیکلی جو معاملات ہیں ان کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت مونس الہی کہتے ہیں نا کہ اپنا پتر اسپین میں تھے پیو پین میں، تو مونس الہی جو ہے وہ اسپین میں عیاشیاں کر رہے ہیں اور باپ یہاں پر جیل میں پڑا ہوا ہے، اور اس کی ایسی حالت ہے کہ 10 دنوں تک ان کو کپڑوں کا ایک جوڑا تک تبدیل کرنے نہیں دیا جاتا، شاید ان کو نہانے بھی دیا جاتا ہے کہ نہیں نہانے دیا جاتا، اور ان کے پاس میڈیسنز بھی نہیں ہیں، اور وہ کارڈیک پیشنٹ ہیں، 80 سالہ ظاہر ہے 80 سال ان کی عمر ہے، تو پھر ان کا لیکن پرویز الہی کا حشر دیکھ کر عمران خان بہت بری طرح سے خوف زدہ ہو چکے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جس طرح کیونکہ عمران خان عقل سے پیدل شخص ہے، ان کو آپ چنے کی جھاڑ پہ چڑھا دو تو وہ ایسے چڑھتے ہیں کہ جیسے گلیری چڑھتی ہے، تو جس طرح ان کو چنے کی جھاڑ پہ چڑھاتے ہوئے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل کروائی گئیں، یعنی ان کے مورچے توڑے گئے، عمران خان کو مورچوں سے باہر نکالا گیا، تو بالکل اسی طرح اب ایک اور بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ پہلے تو فیصلہ یہ تھا کہ 72 گھنٹوں کے اندر عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، لیکن یہ پلان بی ہے، لیکن اس کا جو پلان اے ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو مزید آئسولیٹ کرو، عمران خان کو مزید آئسولیشن میں دھکیلو، کیونکہ عمران خان اس وقت بدترین آئسولیشن کا شکار ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکن کانگریس مینس نے ان کے پیسے تو کھائے، اور ان جتنے پیسے انہوں نے دیے انہوں نے اتنا حق ادا کیا، اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ لیکن گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکن کانگریس مینس میں سے ایک نے جو امریکی وزیر خزانہ ہیں ان پر زور دیا کہ پاکستان کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بدترین تباہ کاریوں کا شکار ہے، اور وہاں کے لوگ بہت شدید مشکلوں اور مصیبتوں کا شکار ہیں، اور ان کو امداد کی بہت ضرورت ہے، لیکن امریکہ نے پاکستان کی امداد بند کر رکھی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اور دوسری بات جو بڑی تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر عافیہ کے رشتہ داروں کو پہلی مرتبہ پاکستان حکومت یا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ایفرٹس کی بنا پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ان کی بہن اور ان کے رشتہ داروں کو ملنے دیا گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یعنی اس سے ایک راستہ کھلے گا کہ شاید ڈاکٹر عافیہ بھی رہائی پا سکیں۔ تو بہرحال امریکن کانگریس مینس نے بھی منہ پھیر لیا، باہر جانے کے بھی راستے بند ہو گئے، اور اب عمران خان سالہ ہم جیسے ہی غریبوں کی روزی پہ لات مارنی تھی، اب یہ ویلاگر بن گیا ہے، اب یہ روز ایک ویلاگ ٹھوکتا ہے۔ تو بھائی کرو ویلاگ، ہم تو سمجھتے تھے اب سیاستدان ہیں، ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ ویلاگر بن جاؤ گے۔ تو بہرحال اچھا ہے، کم سے کم 2 روپے آئیں گے تو صحیح کبھی نہ کبھی۔ تو بہرحال جو پلان اے ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بشرا بی بی کو گرفتار کیا جائے۔ بشرا بی بی کی گرفتاری کی وجوہات بھی ہیں، اہم ترین وجہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس، یعنی القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، جس کو بظاہر تو 190 ملین پاؤنڈ کا کہا جاتا ہے، یعنی 60 ارب روپے کا کہا جاتا ہے، لیکن میری نظر میں یہ کیس جو ہے یہ کیس 1 خرب 90 ارب 50 کروڑ کا ہے۔ اس کو صرف 60 ارب تک نہ رکھا جائے، کیونکہ ملک ریاض نے جو استادی کی تھی یا جو ہاتھ کی صفائی دکھائی تھی
وہ صرف 190 ملین پاؤنڈ یعنی 60 کروڑ کی نہیں تھی، وہ 1 کھرب 90 ارب 50 کروڑ کی تھی۔ یہ تو اس میں سے کچھ حصہ تھا 190 پاؤنڈ کا، یعنی 190 ملین پاؤنڈز کا۔ یہ تو محض ایک پینٹس تھے، جو چند ٹکڑے تھے جو پاکستان کو ملے تھے، اور وہ عمران خان کے یعنی حصے میں آئے اور انہوں نے ملک ریاض کو دیے، اور ملک ریاض نے سارا کھیل کھیلا۔ تاہم بشریٰ بی بی کو نیب نے اس وقت تک 4 نوٹسز جاری کیے ہیں۔ نیب نے بشریٰ بی بی کو 4 نوٹسز جاری کیے ہیں۔ ان میں سے بشریٰ بی بی ہر بار جو ہے وہ نیب حکام کو ایک خط لکھ دیتی ہیں کہ جی میں با پردہ خاتون ہوں اور میں محرم کے بغیر نہیں آ سکتی، تو فلاں تاریخ نہیں تو فلاں تاریخ رکھی جائے، پھر یوں نہیں تو یوں کیا جائے۔ یعنی یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بھی عمران خان کی طرح، جس طرح عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہیں، اور پنکی پیرنی بھی سمجھتی ہے کہ اب وہ بھی شاید خاتون اول ہیں، تو اس لیے سب کچھ ان کے کہنے پہ چلے گا۔ تو بہرحال میں حیران ہوں کہ خود کو پیرنی کہنے والی اور جو ہے وہ موکلین کی دعوے دار، جس کا میں اکثر کہتا ہوں کہ موکل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور بہرحال ہر کسی کا اپنا دعویٰ ہے، تو موکلین کی دعوے دار اور جنات جن کے در کے غلام ہوں، اور جنات جن کے گھر کا پہرا دیتے ہوں، اور جن کے تعویذ لوگوں کی قسمت بدل دیتے ہوں، جن کی ایک پھونک لوگوں کی مصیبتوں کو ایسے اڑا کے پھینک دیتی ہو، وہاں وہ اس وقت اپنے اور اپنے شوہر کے حوالے سے کتنی بے بس اور لاچار ہو چکی ہیں۔ تو بہرحال بشریٰ بی بی کی گرفتاری کا اصولی طور پر فیصلہ ہو چکا، اور پہلے بشریٰ بی بی گرفتار ہوں گی، اور اس کے بعد عمران خان کو آئسولیشن کا شکار بنایا جائے گا، اور اس کے بعد جب بشریٰ بی بی کی گرفتاری عمل میں آئے گی تو عمران خان وہ سنگین غلطیاں کریں گے جو غلطی انہوں نے جی آئی ٹی میں انٹروگیشن کے دوران کی تھی۔ یہ ابتدا تھی، یعنی جس طریقے سے ڈی جی سی فیصل نصیر کے حوالے سے وہ الزام تراشی کیا کرتے تھے، اس کا جس طرح جو ہے وہ اس جی آئی ٹی میں پوسٹ مارٹم ہوا، اور جس طرح وزیر آباد حملے کا ڈرامہ ابھی کھلنا شروع ہوا ہے، میں اکثر آپ سے کہتا تھا کہ یہ سیلف میڈ ہے، یہ بنا بنایا ہے۔ یہ جنرل اس کے جو پروڈیوسر ہیں وہ جنرل فیض ہیں، اور اس کے ڈائریکٹر جو ہیں وہ وہیں آن اسپاٹ موجود تھے، اور جو اداکار تھے وہ اداکار آپ کے سامنے آئے، لیکن اداکار ہدایت کار کو نہیں جانتے، اور جو وکٹم ہیں آپ اندازہ کریں نا کہ عمران خان کیا کہتے تھے کہ میں جب یوں نیچے جھکا تو میرے اوپر سے 4 گولیاں جا رہی تھیں، اور میرے خیال میں جاتے جاتے عمران خان کو ٹاٹا بائے بائے بھی کرتی جا رہی ہوں گی۔ اور حیران کن بات تو یہ ہے کہ اپنا عمران اسماعیل کی شلوار میں سے 4 گولیاں نکلی، مطلب وہ گولیاں شلوار کے اندر پتہ نہیں کیا وزٹ کر رہی ہوں گی، کوئی چیز کوئی طبی معائنہ کر رہی ہوں گی، اور جب وہ معائنہ پورا ہو گیا تو وہ پینچوں سے نیچے گر گئی ہوں گی۔ اور حماد کیا نام تھا اس کا، جو ان کا چہیتا ایک لیڈر تھا، جن کو ذرا سی یہاں پر خراش آئی، لیکن انہوں نے فوری طور پر جو بڑی استادی کی وزیر آباد میں جو خون کی جو وہاں پہ جو تھیلیاں رکھی ہوئی تھیں، جو پیکٹس رکھے ہوئے تھے، وہ کچھ انہوں نے فوری طور پر چھپا دیے، تاہم کچھ جی آئی ٹی کو ملے تھے جو جی آئی ٹی نے چھپا دی، کیونکہ پہلی جی آئی ٹی ان کی اپنی تھی۔ تو ڈرامے بازی کی انتہا ہوتی ہے کہ خون کے جو تھیلیاں تھیں یا جو پیکٹس تھے وہ انہوں نے پہلے ہی وہاں چھپا کے رکھے تھے۔ تو بہرحال وزیر آباد کا ڈرامہ بھی کھل رہا ہے، وہ بھی کھلے گا، اور بشریٰ بی بی پہلے گرفتار ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد عمران خان کو بدترین آئسولیشن کا شکار کیا جائے گا، کیونکہ مغربی میڈیا بھی اب گولڈ سمتھ فیملی کے پیسے ختم ہونے کو آ رہے ہیں، یا پھر شاید انہوں نے بھی عمران خان سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اور اب عمران خان نہتے ہیں، جو کسی زمانے میں ایک بڑے قافلے میں جو ہے وہ عدالتوں میں جایا کرتے تھے، اب جو ہے وہ میری طرح اس کی گاڑی جا رہی ہوتی ہے، ایک آگے گاڑی ہے، وہ جو ایکس پرائم منسٹر کو پروٹوکول ہوتا ہے، اسی پروٹوکول میں بیچارے جا رہے ہوتے ہیں، اور بس ایک میں ہوں، ایک تنہائی ہے اور تیری یادیں ہیں۔ تو بہرحال عمران خان ہے، تنہائی ہے، یادیں ہیں، اور پھر آگے جیل ہے، اور پھر جیل کے جو حالات ہوتے ہیں
وہ جو لوگ جیل سے ہو کر آئے ہیں وہ شاید بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور جن لوگوں کا جیل کا تجربہ ہے، جن کو پتہ ہے کہ جیل کی دال کیا ہوتی ہے، جن کو پتہ ہے کہ جیل کی چائے کیا ہوتی ہے، جن کو پتہ ہے کہ جیل میں کس طرح رہا جاتا ہے، تو عمران خان کو بھی وہ سب ڈراونے خواب بن کے سامنے آتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 72 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، ان 72 گھنٹوں میں پلان اے پہ عمل ہوتا ہے یا پلان بی پہ عمل ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔